اور ان کی مسکراہٹ کو ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں سب باہر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باہر آنے میں تو دیکھو ایک پلک جھپکنے میں باہر آ سکتے ہیں. اچھا ایک پلک جھپکنے میں باہر آ سکتے ہیں. اچھا ایک پلک جھپکنے میں باہر آ سکتے ہیں. اچھا آپ سوال سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب پہ کیس ہیں وہ جعلی ہیں اور بوگس ہیں اور سیاسی ہیں؟ یعنی دو کیس سیاسی ہیں لوگوں پہ کیس ہوئے ہیں جی. ان میں سے بہتر ماضی کی جو روایت ہے نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، بے نظیر بھٹو کے خلاف، اس سے پہلے ممتاز دولتانہ کے خلاف پوری ایک تاریخ ہے نا جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں. اس کو پاکستان بنا اور اسی دن پروڈا بن گیا جو کہ احتساب کا آرڈیننس تھا، احتساب کا تھا. 2 وزیر اعظم اس کا شکار ہو گئے، وزیر اعلیٰ اس کا شکار ہو گئے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں میں ان میں کوئی زیادہ نہ کبھی میں نے سیریسلی ان کو لیا ہے نہ ان کو سیریسلی. میں تو کسی بھی سیاسی لیڈر کو جیل بھیجنے کے اس طرح خلاف ہوں کیونکہ یہ کیس اصلی نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ہے نا اتنے سالوں سے 75 سال سے یہی ہو رہا ہے. شیر نہیں عقاب، چھوٹا شیر بڑا شیر ہے جی. آپ کا پورٹ فولیو اس میں آپ لکھتے ہیں کالا قوا سانو بڑا اعتراض ہے. تسی ਉਹਦੇ ਚ کوئی پرندہ بدلو، تسی کوئی خود کوئی تسی جتنے محمد افشاں وہ کہتے ہیں میں گلیاں دا روڑا کوڑا. ٹھیک ہے بابا بلے شاہ اپنے آپ کو کیا پورٹریٹ کرتے ہیں؟ کنجری بنے. شاہ حسین اپنے آپ کو کیا پورٹریٹ کرتے ہیں؟ تو یہ تفاخر، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ہم کالے کبے ہی ہیں. اب کالا کوا بھی مان لیں تو بس ٹھیک ہے. تو آپ اقبال کے شاہین کیوں نہیں؟ شاہین اور ہے نا، ہم نہیں ہیں شاہین، ہم کالے ہی کبے ہیں. جب شیرنی اور عقاب جو ہے وہ تھوڑی ان میں دوری ہوتی ہے، خلیج ہوتی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ کرتے ہیں، ریسکیو کرتے ہیں. آپ کا رول بڑا اہم ہے، بڑا بیابی سے آپ. نہیں کوئی میرا رول نہیں ہے، میں تو ایک آبزرور ہوں. یوں سمجھیں کہ نہ میرا کوئی ریاست کے کاموں سے تعلق نہ اس کے کام، لیکن میں ایک ویل وشر ہوں اپنی ریاست کا، اپنی صحافت کا، اپنی ایک جو ملک کے سارے سیاسی لوگ ہیں ان کا ویل وشر ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اچھا پاپولر لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ اور ختم کیا جا سکتا ہے؟ دباؤ سے نہیں. بھی ہم نے بھٹو کے زمانے میں دیکھا، ہم نے ایون دولتانہ کو دیکھا، اس سے پہلے قیوم خان کو دیکھا. دباؤ سے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے، جیلوں سے، تشدد سے کبھی عوامی رائے نہیں بدلتی. بلکہ وہ اور کیا تھا کہ ابھی پی ٹی آئی میں کوئی ڈینٹ نہیں پڑا. ٹھیک ہے اس کی مقبولیت میں ہاں ان کا ووٹ بینک اسی طرح موجود ہے. ہاں اسٹریٹ پاور ان کی ختم ہو گئی ہے. محسن نقوی صاحب کا جو والیوم ہے پولیٹیکل والیوم، تو ان کی کانسٹیچوئنسی کون سی ہے؟ کس بہاف پہ وہ ان کا اتنا والیوم یا امپورٹنس ہے؟ پہلے تو میں پتہ نہیں محسن نقوی کو کتنی اختلافی باتیں کرتا ہوں، شاید ہی کوئی دنیا میں اس سے ایسی اختلافی باتیں کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں میڈیا والے کہ شہباز شریف صاحب بھی محسن نقوی صاحب کو پیمپر کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو ان کے پاس پنجابی گل کرنے کی گجڑ سنگھی ظاہر ہے ایک تو 2 باتیں. ایک تو ظاہر ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ سے اسٹرانگ لنک ہے، اور دوسرا اس نے پرفارم کیا تھا ایز اے چیف منسٹر. یہی 2 اس کی ریزن ہے. چھوٹا شیر بڑا شیر عقاب مل کے لاہور والوں کو، پنجاب والوں کو بسنت واپس کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انٹینشن تو سب کی ہے. اور میں حاضر ہوں چودھری سہیل بڑائچ صاحب کے دولت قدہ پہ. یہ وہ آپ کہہ لیں دولت قدہ ہے جو اصل میں علم قدہ بھی ہے. اور چودھری سہیل بڑائچ صاحب جو ہیں وہ نہ صرف جرنلسٹ ہیں، تھنک ٹینک ہیں، دانشور ہیں، استاد ہیں، ہمارے سینئر ہیں. استاد ہونے کے ناطے، سینئر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو وائرل کانٹینٹ اور ریٹنگ والا فیکٹر ہے وہ بھی بدرجہ عتم ان کی شخصیت میں موجود ہے. صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ جی. یہ نہ تو دولت قدہ ہے نہ کوئی بڑے دانشور کا گھر ہے، یہ تو ان کے ایک دوست کا گھر ہے جس دوست نے ان سے بہت کچھ سیکھا. خاص کر جو شوبز کا جتنا بھی میرا علم ہے تھوڑا بہت وہ
ان میں سے بیشتر اس میں سے علم جو ہے وہ طاہر سرور میر صاحب کی صحبت میں نے سیکھا ہے. یہ بس چوہدری صاحب کی ایک شخصیت کا بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس بھی ہے کہ یہ جتنے بڑے آدمی ہیں اتنے عاجز بھی ہیں. تو چوہدری صاحب آج آپ کا کالم پڑھا ہے، اس سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں کہ شیر کی انگڑائی ہے جی، بوڑھے شیر کی انگڑائی. بوڑھے شیر کی انگڑائی. تو سر فراز نے کہا تھا کہ اپنا آپ کی انگڑائی نہ ٹوٹی تو بدن ٹوٹے گا. یہ سر یہ فراز علی گل ہوئے گی یا جو تسی کہہ رہے ہو ہوئے گا؟ دیکھیں ہم جو ہیں آپ اس کو اچھا کام کہہ لیں یا برا کام کہہ لیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ارد گرد ہوتا ہے اس کو لوگوں کے نوٹس میں لانا ہوتا ہے اور ساتھ اپنی ایک اوپینین دینی ہوتی ہے. صحیح. تو ظاہر ہے اس میں بعض اوقات منفی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات مثبت بھی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا یہ کالم تھا کہ جس میں نیوزی کالم تھا، جس میں بہت سی خبریں تھیں، بہت سی نئی چیزیں تھیں اور ساتھ ہلکا پھلکا اپنا ایک تجزیہ بھی تھا. ہاں وہ خبر اس میں یہ بھی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے فوکس کیا ہے کہ لاہور کو زندہ دلان جو بنانے والا جو زندہ دلان اس کا امیج ہے کنونشنل، اس کو واپس دلایا جائے. اور وہ میرا خیال ہے آپ نے ٹھیک پن پوائنٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اٹھے بھی ہیں، انگڑائی بھی لی ہے، آنکھ بھی کھولی ہے اور پیچھے وہ سارا سلسلہ شروع بھی ہو گیا. لیکن چوہدری صاحب یہ ہم جو آپ پر نگاہ رکھتے ہیں جی وہ ہیر رانجھا فلم کہتے ہیں لے ہوئے اج تو کامے تے اکھ رکھنی ہے، رنگیلا کہندا اسی ہیر تو اکھ چک کے کامے تے رکھ لیں گے تے ساڈی اکھ تہاڈے تے رہندی ہے. تے نواز شریف صاحب نال اج کل تہاڈی ملاقات نہیں ہو رہی، خاص طور تے جڑی لندن ملاقات سی تہاڈی، اور تسی کیونکہ صحافی بھی ہو، بڑے صحافی ہو اور تہاڈی کمٹمنٹ صحافت نال ہی ہوندی ہے، بھاویں تہاڈیاں ملاقاتاں تے سارے نال ہوندیاں، تسی او آ کے میرا خیال ہے میٹنگ منٹس ہی چھاپ دیتے سن. دیکھو گزارش یہ کہ بعض اوقات اسی انسان بھی ہاں، اسی صحافی بھی ہاں، پاکستان دے شہری بھی ہاں، پاکستان دے حالات ساڈے تے افیکٹ بھی کردے ہیں. تو اس وقت ایشو ایسی کہ کیا یہ انتقام دا دائرہ جاری رہے یا رک جائے. میری رائے سی کہ انتقام دا دائرہ رک جانا چاہیے. ظاہر ہے میاں صاحب نے نہیں اتفاق کیتا اور اجے تک حالات جڑے نے وہ نارمل نہیں ہوئے. میں سمجھتا تھا کہ یہ الیکشن تو پہلے ہی حالات نارمل ہو جانے چاہیے سن. میاں صاحب تے وکٹم سن، یہ انہاں دا موقف سی کہ میں وکٹم ہاں اور میں پہلے ہی تسی مینوں اس دوسرا جڑا بندہ ہے اس کی سفارش کرنا آ گئے ہو. لیکن میری رائے سی کہ کسی نے تو قربانی دینی پینی ہے. جی میرا مطلب ہے یا میاں نواز شریف نو دینی پینی ہے یا عمران خان نو دینی پینی ہے یا کسی تیسرے فریق نو دینی پینی ہے. دنیا چ کدی بھی ریونج دا سائیکل جڑا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا جنی دیر ایک بندہ قربانی نہ دے. تو چوہدری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب پہ کیس ہیں وہ جعلی ہیں اور بوگس ہیں اور سیاسی ہیں؟ یعنی دو کیس ہیں نا، ایک تو 9 مئی والا ہے وہ، نہیں دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اور دوسرا قادر ٹرسٹ ہے. آج تک جتنے بھی سیاسی لوگوں پہ کیس ہوئے ہیں جی ان میں سے بیشتر بوگس نکلے ہیں. ماضی کی جو روایت ہے نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، بے نظیر بھٹو کے خلاف، اس سے پہلے ممتاز دولتانہ کے خلاف، پوری ایک تاریخ ہے نا جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ تو سب نے عدالتوں نے بھی کہا اور نشان پاکستان اب انہیں دیا گیا ہے. نہیں اب تو اس کی ریڈریسل ہوئی ہے، لیکن پرابلم یہی ہے ہمارے ہاں شروع سے یہی چل رہا ہے. 1947 14 اگست کو 1947 کو پاکستان بنا اور اسی دن پروڈا بن گیا جو کہ احتساب کا آرڈیننس تھا، احتساب کا تھا. 2 وزیر اعظم اس کا شکار ہو گئے، وزیر اعلیٰ اس کا شکار ہو گئے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں میں ان میں کوئی زیادہ نہ کبھی میں نے سیریسلی ان کو لیا ہے نہ ان کو سیریسلی جانا ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو دوسری طرح دیکھیں. کر لی چیتا جسے آپ کہتے ہیں اپنے تزادستان کے عالم میں چیتا عمران خان صاحب، انہوں نے بھی ظاہر ہے بوگس کیس نے. سر دیکھو کیسز فیصلہ کرنا نہیں، کیسز جو ہوتے ہیں نا ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اصل بات ہے کہ نارملائزیشن آف پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے، پھر پتہ چلے گا نا کہ کس کے کیس سیریس ہیں کہ کس کے غلط ہے.
اب تو سوال یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے ایک اپوزیشن ہے, گورنمنٹ نے اپوزیشن کو مارنا ہے اور اپوزیشن نے ریزسٹ کرنا ہے, یہ چل رہا ہے بس. یہ تو تب دیکھو دنیا میں جب کسی صدر پہ یا کسی وزیر اعظم پہ سیریس ایلیگیشن لگتا ہے تو پھر عدالتیں بھی اور طرح ٹریٹ کرتی ہیں, اس طرح اس لوگ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہاں تو آپ دیکھیں بے نظیر زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے, کسی نے پیپلز پارٹی کے کیا لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا, نواز شریف جیلوں میں رہے, عمران خان بھی جیلوں میں رہیں گے, کوئی کیا ان کا حامی ایک بھی مانتا ہے کہ یہ سچے کیس ہیں؟ آصف زرداری کے جو کیسز ہیں اس پہ آپ نے جو کتاب لکھی اور میاں نواز شریف صاحب کا ڈیٹیل انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ سیاسی کیس ہے جی 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 اور ہم پہ پریشر تھا جی 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 اسٹیبلشمنٹ کا, جی جی یہ کہا انہوں نے. جی. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ ابھی حامد میر صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ اعظم سواتی, گنڈا پور اور برسٹر سیف نے جو ملاقات کی ہے چیتے سے عمران خان صاحب سے, تو وہ ان کی مسکراہٹ بتا رہی ہے, اور اعظم چشتی صاحب اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا ہے اور ان کی مسکراہٹ کو ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں سب باہر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, باہر آنے میں تو دیکھو ایک پلک جھپکنے میں باہر آ سکتے ہیں. اچھا, سوال صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے نارملائزیشن ضروری ہے, تبھی یہ ہوگا نا. کوئی شرائط آخر کس شرط پہ آئیں گے باہر؟ غیر مشروط تو نہیں آ سکتے. ریاست کی کچھ شرائط یہ مانیں گے, کچھ وہ مانیں گے, تب یہ صلح ہوگی نا. وہ کیا نہیں, وہ بڑی صاف بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نارملائزیشن کریں اور آپ کو جیل سے رہا کرتے ہیں, اس کے بعد خاموش رہیں, سسٹم چلنے دیں. کوئی لمبی چوڑی کوئی کہانی نہیں ہے. آپ ذاتی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ جمہوریت کے ساتھ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ معقولیت سے پہلے تو معقولیت اور معمولیت اور معقول رویہ اپنائیں گے تو معمول کے حالات ہو جائیں گے. معقولیت اور معمولیت, مجیب الرحمان شامی صاحب بھی شامل کیتے نہیں دیکھو, جن تک معمول کے حالات نہیں ہوں گے نہ سیاست ہو سکتی ہے نہ ملک اگے چل سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو معمول تو لے آؤں بس. اچھا صاحب, دونوں طرف لچک ہو. اچھا تو ہاں, یہ شروع سے آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ نے کبھی بھی عمران خان صاحب کی جو قید ہے یا ان کو وہ جیل میں بند کیا گیا ہے, ہم نے پڑھا ہے ذاتی طور پہ آپ کی رائے بھی جو آف دی کیمرہ اور جو آپ نہیں بھی لکھتے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اور کوئی بھی, اور یہ دیکھیں میں تو کسی بھی سیاسی لیڈر کو جیل بھیجنے کے اس طرح خلاف ہوں, کیونکہ یہ کیس اصلی نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ہے نا اتنے سالوں سے, 75 سال سے یہی ہو رہا ہے. عمر جان کیس بھی سب جعلی. ایک گجرات کے ایک لیڈر جی 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 مجھ چوری کا مقدمہ ہو گیا. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ شیرنی, عقاب, چھوٹا شیر بڑا شیر ہے جی, آپ کا پورٹ فولیو اس میں آپ لکھتے ہیں کالا قوا, سانو بڑا اعتراض ہے, تسی ਉਹਦੇ ਚ کوئی پرندہ بدلو, تسی کوئی خود کوئی تسی جننے سونے ہو. سر دیکھو جو ہمارے ریت ہے نا, لوک ریت, جو میاں محمد بخش ہیں وہ کہتے ہیں میں گلیاں دا روڑا کوڑا. ٹھیک ہے, بابا بلے شاہ اپنے آپ کو کیا پورٹریٹ کرتے ہیں, کنجری بنے. شاہ حسین اپنے آپ کو کیا پورٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ اب تفاخر, یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, ہم کالے کبے ہی ہیں. اب کالا کوا بھی مان لیں تو بس ٹھیک ہے. نہیں تو آپ اقبال کے شاہین کیوں نہیں؟ شاہین اور ہے نا, ہم نہیں ہیں شاہین, ہم کالے ہی کبے ہیں. اچھا, جب شیرنی اور عقاب جو ہے وہ تھوڑی ان میں دوری ہوتی ہے, خلیج ہوتی ہے, اس کو آپ جو ہے وہ کرتے ہیں, ریسکیو کرتے ہیں, آپ کا رول بڑا اہم ہے, بڑا کامیابی سے آپ. نہیں کوئی میرا رول نہیں ہے, میں تو ایک آبزرور ہوں. یوں سمجھیں کہ نہ میرا کوئی ریاست کے کاموں سے تعلق نہ اس کے کام, لیکن میں ایک ویل وشر ہوں اپنی ریاست کا, اپنی صحافت کا, اپنی ایک جو ملک کے سارے سیاسی لوگ ہیں ان کا ویل وشر ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ظاہر ہے اس ملک میں رہنا ہے, میرا بھی اسٹیک ہے اس ملک میں, اور ظاہر ہے یہ اچھا ہوگا تو میرا اسٹیک بہتر رہے گا. اچھا, پاپولر لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ اور ختم کیا جا سکتا ہے ٹوٹلی؟ دباؤ سے نہیں.
یہ ہم نے بھٹو کے زمانے میں دیکھا, ہم نے ایون دولتانہ کو دیکھا, اس سے پہلے قیوم خان کو دیکھا. دباؤ سے, اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے, جیلوں سے, تشدد سے کبھی عوامی رائے نہیں بدلتی, بلکہ وہ اور پختہ ہوتی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے کو اور اس کے حامیوں کو تکلیف پہنچتی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی میں کوئی ڈینٹ نہیں پڑا, ٹھیک ہے, اس کی مقبولیت میں. ہاں ان کا ووٹ بینک اسی طرح موجود ہے. ہاں سٹریٹ پاور ان کی ختم ہو گئی ہے. وہ کہاں گئی؟ سٹریٹ پاور اس کی کئی ریزنز ہیں, آرگنائزیشنل ہے, دباؤ ہے, خوف ہے, اس پارٹی کی نظریاتی بنیاد نہ ہونا ہے, ایک ایسا نیریٹو نہیں ہے جس کے لیے لوگ جان قربان کریں. یہ مختلف اس کی ریزنز ہیں. محسن نقوی صاحب کا جو والیوم ہے, پولیٹیکل والیوم, اور وہ جو ہے ایکسپینڈ کیا ہے ان 2-4-5 سالوں میں, تو ان کی کانسٹیچوئنسی کون سی ہے, کس بہاف پہ وہ ان کا اتنا والیوم یا امپورٹنس ہے؟ پہلے تو میر صاحب یہ سمجھ لیں کہ میرا فیلڈ سیاست نہیں ہے, میرا فیلڈ صحافت ہے. وہ دوست میرے ضرور ہیں لیکن نہ میرے انفلوئنس میں ہیں, نہ میں ان کے انفلوئنس میں آتا ہوں. یہ ہماری حدود پہلے ہی طے ہے. ٹھیک ہے, میں ایک اپنی رائے انڈیپینڈنٹ رکھتا ہوں, جس کا میں اظہار ٹی وی پہ کرتا ہوں, اخباروں میں کرتا ہوں, وہاں بھی کرتا ہوں ان کے سامنے. ان کو اپنی اوپینین دیتا ہوں, ان کی مرضی ہے وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اکثر نہیں لیتے, ظاہر ہے. جتنے پاور فواد چودھری فواد بھی آپ کو پتا ہے میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا, وہ بھی اپنی یہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں نا, یہ تو بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو جو فوراً کنوے ہوا ہے, اور میں ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں. لوگ جو وہ بھی جانے, اسی طرح جانے. وہ دیکھو اپنی, دیکھیں اب آپ کے اپنے ویوز ہیں, میرے اپنے ویوز ہیں, کئی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, کئی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہوگا. تو ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. میں پتہ نہیں محسن نقوی کو کتنی اختلافی باتیں کرتا ہوں, شاید ہی کوئی دنیا میں اس سے ایسی اختلافی باتیں کرتا ہو. فواز کے ساتھ میری کتنی لڑائیاں ہوئیں جب وہ فیڈرل منسٹر تھا, جب میڈیا پہ اس نے شروع کر دیا. اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے دوست رہے, منظور وٹو رہے. اس میں ضمنی میں ایڈ کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں میڈیا والے کہ شہباز شریف صاحب بھی محسن نقوی صاحب کو پیمپر کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو ان کے پاس پنجابی گل کر رہے ہیں کہ گجڑ سنگھی ہے کہ وہ وزیر. ظاہر ہے ایک تو دو باتیں. ایک تو ظاہر ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ سے اسٹرانگ لنک ہے, اور دوسرا اس نے پرفارم کیا تھا ایز اے چیف منسٹر. یہی دو اس کی ریزنز ہیں. چیف منسٹر میں جو ان کی پرفارمنس ہے وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے پیٹرن سیٹ کیا تھا اسے ہی فالو کیا تھا. ڈیولپمنٹ کا ہی ماڈل تھا نا جی. تو ڈیولپمنٹ یہ سارے ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہی ہے نا. ہمارے پاس جب پالیٹکس نہیں ہوتی تو پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمارا ویژن تو ہے کہ پالیٹکس ود ڈیولپمنٹ یا ڈیولپمنٹ ود پالیٹکس. یہ صرف ڈیولپمنٹ یا صرف پالیٹکس, یہ دونوں غلط ہے. اچھا, اب یہ بھی ریئلائز کیا گیا ہے, نواز شریف صاحب کی بات میں کر رہا ہوں, کہ ڈیولپمنٹ بھی اور ساری چیزیں, اور جو کلچرل جو سلسلے ہیں, جو قوموں کی شناخت ہوتے ہیں, صوبوں کی شناخت ہوتے ہیں, وہ اس کی طرف بھی اب توجہ دی جا رہی ہے. تو کیا شیر, چھوٹا شیر, بڑا شیر, عقاب مل کے لاہور والوں کو, پنجاب والوں کو بسنت واپس کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انٹینشن تو سب کی ہے. میں لاشاری صاحب سے ملا, ان کی بھی خواہش ہے. شالمار کا میلہ ہو رہا ہے, وہ جب میلہ چراغا ہوتا ہے, بڑی صدیوں کی اس کی تاریخ ہے. اس میں مغل فیملیز بھی شریک ہوتی رہیں, رنجیت سنگھ بھی شریک ہوتا رہا. بڑی اس کی لمبی اور شاندار تاریخ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب بسنت کو ہم میلہ چراغاں کے ساتھ شامل کریں. اور میلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بسنت اب دوبارہ سے اس کو بحال کرنا, اس میں بڑے مشکلات ہیں جب تک کہ ہم یہ نارملائزیشن نہیں کرتے ڈور کے بارے میں. کیونکہ ایک بھی بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمارا دایاں بازو میڈیا یہ بسنت کے بارے میں اور حکمران ڈر جاتے ہیں. حالانکہ روز موٹر سائیکل میں پتہ نہیں 100 بندہ مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے, لیکن موٹر سائیکل تو نہیں بند ہوتی. لیکن بہرحال یہ ہے ایشو, ایک بھی جان جائے
تو ظاہر ہے اس پہ سوچنا تو چاہیے نا. جو صاحب تو یہ جو بسنت کا اگر ٹائمنگ کی جائے 24 اور 24 شاید میکسیمم یہ 36 یا 48 گھنٹے کا ایونٹ ہے. تو اس میں اگر جب ریاستیں اور حکومتیں جب شادی کے انسٹیٹیوشن کو 10 بجے بتیاں آف نہیں تو نہیں لیکن نہیں ہو رہا نا. دیکھیں کئی کوششیں کی گئی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی دھاتی تار آ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر گھر کو چیک کرنا مشکل ہے. تو جب تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا. آپ امریکہ بڑا وزٹ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے 4 جولائی ان کا وہ ہوتا ہے نیشنل ڈے ہوتا ہے. میں اتفاق سے ایک دفعہ وہاں تھا اور وہ وہاں میں نے وہ دیکھا سارا امریکہ وہ چراغاں کرتا ہے وہ تو دوسرے دن ایک بھی کیجویلٹی نہیں تھی. نہیں بات تو یہاں ختم ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی فیسٹیول نہیں وہ ٹھیک ہے درست ہے, لیکن چلو اب سوال تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کی کنسرن یہ ہے کوئی کیجویلٹی نہ ہو. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ فیسٹیول ہو. اب درمیان میں آنا ہے نا لاجک سے کہ بھئی کیجویلٹی ان کے لیے پرابلم نہ بنے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ فیسٹیول ہو, تو اس کا راستہ نکالنا ہے. تو میرا خیال ہے اب بہت سے لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں, کوئی سلوشن نکل آئے گا. اور یہ پنجاب کا اور خاص طور پہ لاہور کا چوہدری صاحب میں آپ کے علم میں ہے کہ میں انڈیا بہت گیا ہوں. وہاں بالی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز جو ہیں اور خاص طور پہ جن کا لاہور سے تعلق ہے, پریم چوپڑا یہاں گوال منڈی سے تھے, امیتابھ بچن لائل پور ان کی والدہ لائل پور سے, تو وہ سارے پوچھتے تھے کہ بسنت جو ہے ہمیں دکھائیں لاہور کی. رشی کپور نہیں جی ہم نے خود وہ جو چند سال بسنت ہوئی ہے نا بڑے بھرپور, اس میں بڑا انجوائے کیا. ہمارے دوست آتے تھے یو کے سے, یو ایس اے سے, یورپ سے, تو ہمارے ہر گھر میں دعوتیں, ہر گھر میں مہمان. آپ کو یاد کرواؤں ادھر عابد مارکیٹ محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ بتائیں, مخاطب ہوئی ہیں آپ سے, آپ اور عامر میر صاحب اور کچھ دوست, وہ خاور ملک بھی آپ کے ساتھ تھے, آپ کے دوست انجم رشید صاحب. تو یہاں میلے جہانگیر بدر تھے, پرویز مہدی, بشن سنگھ بیدی وہاں سے آئے ہوئے تھے, فیسٹیول آتے تھے, ریونیو جنریٹ ہوتا تھا. وہ دنیا کی جو ہیں بہت سارے ملک تو ایسے ہیں جن کی ہمیں دراصل ایک ٹریجڈی ہے جی کہ ہمیں ہنسنا نہیں آتا, ہمیں رونا تو بڑا آتا ہے. اور اس کوئی بڑی ہم نے روایات اچھی بنائی ہوئی ہیں. کوئی رونے کا افسوس کا مقام ہو تو اس کے مرحلے ہیں کہ کیسے کیسے رونا ہے, کیسے کیسے اس کو رونے کو انجوائے کرنا ہے. تو لیکن خوشی ہو تو لڑ پڑتے ہیں, خوشی ہو تو جھگڑ پڑتے ہیں, فائرنگ کر دیتے ہیں, داتی ڈورے بنا لیتے ہیں. جی تسی پیچھے لاؤ اس کا انجوائے کریں. یقین کریں چوہدری صاحب مجھے بچپن سے پتنگ نہیں میں اڑاتا, لیکن میں اس فیسٹیول کا سب سے میں بھی کبھی نہیں, تو زیادہ بڑا میں خود بھی نہیں اڑاتا. تو آپ لیکن بسنت کے حق میں. یہ آپ کا نا, آپ ایسے جرنلسٹ ہیں, ایسے دانشور ہیں جن کا آرٹ کے ساتھ بھی اور آرٹسٹوں کے ساتھ بھی پیار ہے, محبت ہے, انٹریکشن ہے, دوستیاں ہیں. 80 گانے تھے. میں عظمہ بخاری صاحبہ کی اسپرٹ پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی سے وہ یہ کام کر رہی ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. تھیٹر کو, ہماری تھیٹر جو ہے کستوری انٹرٹینمنٹ ہے جو دنیا میں بہت پاپولر, خاص طور پہ ادھر چڑھدے پنجاب میں بہت اس کا جو ہے وہ دوسرے ملک میں بھی اگر ڈیمانڈ ہو اور اپریشیٹ کرے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو 80 گانے تے سر پابندی لگی ہے, اور کوئی اپنا پسندیدہ گانا تو نہیں آ گیا؟ دیکھو میں تو پابندیوں کے خلاف ہوں. میرے چچا کھڑے نے, ٹھیک ہے جی, میرے کزن دی شادی سی تو سارے مہمان نے, اے بھی اس شادی دی, اے میری وائف, میں میرا کزن, اے بھی ساری شادی سسٹر دی شادی سی, اے عید دی تصویر ہے ساری فیملی دی, اے بھی ساری فیملی سسرالی, منصور قادر صاحب وغیرہ